قرآن کہتا ہے صاف صاف، اور بڑی سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، اور ہر ایک کے بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 6، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ہم نے آج تک ایسی کوئی بستی ہلاک کی ہی نہیں جس کے لوگ ایمان رکھنے والے تھے۔ ایسی کوئی بستی آج تک ہلاک ہی نہیں کی جس کے لوگ، یعنی بستی کا تو 10 20 50 لوگ کسی جگہ کسی حادثے کے شکار ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن جسے بستی کی ہلاکت کہتے ہیں، ایسی کوئی بستی آج تک ہلاک کی ہی نہیں جس کے لوگ ایمان والے تھے۔ اب انہیں کیا کہا جائے گا؟ جو ہلاکتیں پاکستان میں ہوئیں، جو ہلاکتیں انڈونیشیا میں ہوئیں، جو ہلاکتیں ایران میں ہوئیں، جو ہلاکتیں کہیں تاجکستان کے اندر ہوئیں بڑے پیمانے کے اوپر، جو ترکی میں ہوئیں، انہیں کیا کہیں گے؟ اور اس سے پہلے ایک جمعے کے خطبے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ماس لیول کے اوپر جسے ڈسٹرکشن کہیں یا تباہی کہیں، زلزلے سے اور قحط سے اور سیلابوں سے، وہ مسلم ورلڈ میں زیادہ آئی ہے۔ پچھلے 50 سال کے اندر اس کا بڑا حصہ مسلم ورلڈ میں آیا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بستی ہم نے ایسی ہلاک نہیں کی جہاں جس بستی کے لوگ ایمان والے تھے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب مسلمان تھے۔ یا تو اس آیت کا ترجمہ کچھ بدلیں ہم، ما امرت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے قبل کسی بستی کو جسے ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ تو یا تو قرآن کا ترجمہ بدلیں، آیت کا ترجمہ بدلیں، اس قرآن کی بات کو ہم نہیں سمجھیں یا نہیں مانیں، اور یا پھر یہ سوچیں کہ کیا وہ لوگ جو وہاں پر مختلف بستیوں کے اندر تباہ ہو گئے، جہاں پوری بستیاں تباہ ہوئی، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ جو نمازیں پڑھنے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اور نمازیں نہیں بھی پڑھتے ہو، خالی لا الہ الا اللہ ایک دفعہ اگر کہہ دیا ہو تو وہ سب ایمان والے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ ایمان والے اگر کسی بستی میں تھے، وہ بستی نہیں ہوئی آج تک ہلاک۔ تو بہت اہم بات ہے غور کرنے کی کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ خالی کلمہ پڑھ لینے سے اور حدیث کہ صرف نمازیں پڑھ لینے سے بھی ایمان پورا نہیں ہو رہا ہے۔ کہ ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور کم درجے کا تو ہو، جہاں ایمان نہیں ہوتا ان کی ہلاکت، کم درجے کی تو بات نہیں آ رہی، کہا ما آمنت، ایمان نہیں لائے۔ تو بہت سخت باتیں ہیں، ہم نے ادھر ادھر سے چیزیں سنی، ان کی بنیاد پہ اپنے تصورات قائم کرتے ہیں، ان کی بنیاد پہ بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی پرائرٹیز اور ترجیحات مقرر کرتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ غور و فکر سے اور سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ میں نہیں کرتے۔ بعض آیات تو ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو کسی سے سمجھنی ہی پڑے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ترجمہ دیکھنے کے بعد، لیکن بڑا حصہ وہ ہے کہ جہاں آپ غور کریں گے تو آپ میں سے ہر ایک سمجھ لے گا۔ آسان الفاظ ہیں، اس کی مشکل نہیں ہے ان میں سے ایک بھی، اور ہر جگہ پر ترجمہ یہی ہے۔ آپ دیکھیے گا جا کر سورہ انبیاء کی 21ویں سورت کی آیت نمبر 6، یہ تو بہت سخت بات ہو گئی، اور وہ ہمارے چونکانے کے لیے کہ یہ بہت فرق ہو گیا اس کے اندر جو تصورات ہمیں اپنے چاروں طرف سے ملتے ہیں اور جو قرآن کہتا ہے، تو وہ تمام چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی جو اس سے ٹکراتی ہیں۔ شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق